سلسلے کے ذریعے سے قادری سلسلے میں داخل ہوگا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ جب خلفاء کی یہ برکتیں ہیں تو اولاد کی کیا برکتیں ہوں گی۔ تو اگر آپ لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں تو حضور سیدی ابھی آگے گفتگو اور پروگرام بڑھانے سے پہلے میری خواہش یہ دیکھیے ہم لوگ کوئی حضرت کے بات بنتی ہے میری تمہارا بگڑتا کیا ہے۔ اگر صاحب البرکات کا دامن اتنوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو سب کی بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے اب مجھے فرمائش ہو رہی ہے کہ میں عورتوں پہ بھی کچھ بات کروں، بہت ٹائم لمبا ہو گیا ہے اور حضرت بھی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اب بھی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اب کسی اور موقع سے اللہ ملائے گا تو مجھے پہلے سے یاد دلائیے گا، میں خاص عورتوں پہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بیان عورتوں کے لیے بھی مردوں کے سب کے لیے۔ حضرت مرید کرتے ہیں جیسا پڑھاتے پڑھیے سلسلے قادریہ برکات میں داخل ہوں۔ اچھا آپ کی خواہش ہے دل نہ ٹوٹے، کوئی بات نہیں، میں 2-3 منٹ میں خواتین پہ بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے میں یاد رکھیے جی بالکل حضرت بہت اچھی بات فرما رہے ہیں، جو عورتیں بیٹھی ہیں جتنی تقریر ہوئی ہے نا اس میں سب سے بڑا سپورٹ تو عورتوں کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ عورتیں اڑ جاتی ہے نا، عورتیں اڑ جاتی ہے تو پھر معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ یہاں رہ کر کے سوچئے، آپ کے اگر آپ کا تو بیڑا پار ہو گیا، آپ دوسرے کی بیٹی کے موقع پہ جو کر رہی ہیں، اگر آپ کی بیٹی کے موقع پر بھی کوئی ایسا ہی کرے گا تو آپ کا کیا بنے گا۔ اس لیے عورتیں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک عورت 4 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو۔ ایک عورت 4 لوگوں کے لیے جنتی بننے کا سبب بنتی ہے، اور ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا غور کریں عورت کا روح ہمارے یہاں کیا ہے۔ اگر بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت ہے، اور اگر جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے بیٹوں کی ماں بن جائے، بچوں کی ماں بن جائے تو نبی نے اس کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ پیدا ہو تو عورت جنت ہے، شوہر والی ہو تو جنت ہے، بچوں کی ماں ہو تو جنت ہے، لیکن وہی عورت جو باپ کے لیے جنت، جو شوہر کے لیے جنت، جو اولاد کے لیے جنت، انہی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جو عورت ماں باپ کے لیے سبب ہے جنت میں جانے کا، جو عورت شوہر کے لیے سبب ہے جنت میں جانے کا، جو عورت جو ہے وہ بچوں کے لیے سبب ہے جنت میں جانے کا، وہی عورت زیادہ جہنم میں جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کثرت سے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے 6 وجہ بیان کی۔ اب میں وہ 6 نہیں بیان کرتا، 3 بیان کرتا۔ نمبر 1 عورتیں ہوتی ناشکری ہیں، وہ بہت ناشکری ہوتی، معاف کیجئے گا آپ لیکن میں صحیح حضور نے فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں، عورت کو آپ سر سے لے کے پیر تک سونے میں لاد دیجئے، اس کی ہر خواہش پوری کیجئے، ہر خواہش جو مانگے دے دو دے دو دے دو۔ ایک مرتبہ اگر آپ اس کو نہ بولے تو کیا کہے گی پتہ ہے؟ جس دن سے شادیوں کے گھر میں آئی ہوں کبھی میری مراد پوری ہوئی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے ہر مراد اس کی پوری کی ہے، لیکن اس وقت اپنا کیا بنتا ہے کہ ہم عورتوں کو مارے نہیں، کیونکہ عورتوں کو مارنا نہیں چاہیے، انہیں گالی نہیں دے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مچھر کو، پسو کو، کھٹمل کو، حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی مت دو۔ اللہ کے رسول نے شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو تو شیطان پھولتا ہے، اور جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اگر عورتیں اس طریقے کی حرکتیں کرتی ہیں تو پھر ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو پیار سے سمجھاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ حکمت سے نبھا کرو۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، اللہ یہ جو سارہ ہے نا میرے ساتھ ذرا زبان درازی کرتی ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، صبر کرو اور نبھا کرو، اس کو سیدھی مت کرنا چاہو، اگر سیدھی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور توڑنا طلاق ہے۔ یاد رکھنا مردوں کا کام روٹنا نہیں ہے، مردوں کا کام منانا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سے حضور نے کبھی نہیں لڑائی کی۔ اللہ کے رسول کی ایک سنت یہ بھی حضور نے کبھی بھی اپنی بیویوں سے جھگڑا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، بلکہ ام المومنین کہتی ہے ہم خود لڑتے تھے اور لڑ کے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہم کو منانے کے لیے خود آیا کرتے تھے۔
پتا چلا لڑنا سنت نہیں ہے، لڑ کر کے ناراض ہونے والی عورتوں کو منانا سنت ہے۔ ام المومنین کہتے پھر بھی ہم ناز کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو حضور آ کر کے میری کان کی لو پکڑ کر کے دبا کے کہتے تھے اے ننھی منی عائشہ مان جانا، تو پھر ہم مان جایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ حضور کا انداز تھا گھر کے اندر۔ تو عورتیں کہتی ہیں یہ ناشکراپن۔ نمبر 2، عورت کس وجہ سے جہنم میں جائے؟ ایک تو ناشکراپن، ناشکراپن نہ کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا۔ اچھا کچھ عورتیں ایک بات اور، جھوٹ موٹ کی بیمار بننے کا ان کو فن بہت آتا ہے، ایسے کی بات نہیں ہے، انہیں پورا دن اچھی رہے گی، فریش رہے گی، شوہر کے آنے کا وقت آیا تو سر درد، منہ بگڑا، کہیں جانے کی بات ہے تو تکلیف ہے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، جھوٹ موٹ کی بیمار مت بنو، کیونکہ بیمار کرنا اللہ کا کام ہے۔ بیمار کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کسی کو بیمار نہ کرے اور وہ اپنے آپ کو بیمار کہے تو وہ کس پہ تہمت لگا رہا ہے؟ اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے۔ اور جب کوئی جھوٹ موٹ کا بیمار بنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، تو مجھ پہ تہمت لگا رہی ہے، لگا رہا ہے، اب جا، میں تجھے ایسی بیماری عطا کروں گا جس کا علاج کسی نہ ڈاکٹر کے پاس ہوگا نہ حکیم کے پاس ہوگا۔ اس لیے جھوٹ موٹ کے نابخہ مقرر لوگ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جلسہ کینسل کرنا ہو خلاصے سے کر دو، نہیں آنا ہے، معافی چاہتے ہیں۔ جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بنا کرو، جھوٹ موٹ کے بیمار بننا اللہ پہ تہمت باندھنے کے مترادف ہے۔ اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں جھوٹ موٹ کے بیمار مت بنو۔ ایک بات یہ، عورتوں کو سجنا سنورنا رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے اگر وہ شوہر کی خوشی کے لیے سجتی سنورتی ہے تو پہلی چیز ناشکراپن۔ نمبر 2، وہ پردے کی پابندی نہیں کرتی ہوتی۔ عورت کے لیے پردہ فرض ہے۔ بہت نیک اور پارسا عورتوں کو بھی سنا جاتا ہے 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے گی، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھے گی، منصورہ بھی پڑھے گی، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھے گی، محرم شریف کے روزے بھی رکھے گی، بہت روزے نماز کرتی ہے، لیکن پردے میں آتی ہے تو ناکام ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ عورت کے لیے ایمان لانے کے بعد اور فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ پردہ کرے۔ عورت اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قرب میں ہوتی ہے جب وہ پردہ کرتی ہے۔ ایک حدیث میں بہت دور دور میت ہوتی ہے تو بھی عورتیں جاتی ہیں، دور دور کی شادیاں ہوتی ہے تو بھی جاتی ہیں، اور پھر جاتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو جلسے بھی اس لیے شوق سے آتی ہے کہ چلو سید کی تقریر بھی سنیں گے اور تھوڑا 2-4 گلی بھی گھوم لیں گے، اسی بات موقع مل جائے گا۔ پر ہوتا ہے ایک بار ام المومنین حضرت سودا کے پاس کچھ عورتیں آئی۔ ام المومنین حضرت سودا کے پاس کچھ عورتیں کہ امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نبی کی بیوی اگر عمرہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلے گی تو آپ کے صدقے ہمارا عمرہ بھی قبول ہو جائے گا۔ ام المومنین حضرت سودا نے فرمایا میں نے نبی کے ساتھ حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، اب میرے لیے نفل عمرہ اور نفل حج ہے اور میرے لیے فرض ہے پردہ کرنا، اور قرآن مجھے کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، نفلی عمرہ سے میرے لیے بہتر ہے پردہ کر کے گھر میں بیٹھے رہنا، میں باہر نہیں نکل سکتی، میرے لیے افضل ہے گھر میں بیٹھے رہنا، انشاءاللہ میں گھر کے باہر قدم نہیں نکالوں گی اس وقت تک جب تک کہ میری روح نہ نکل جائے، اب میرا جنازہ ہی گھر کے باہر نکلے گا، اور پوری زندگی وہ گھر کے باہر کبھی نہیں نکلی۔ تیسری چیز جو عورت کو جہنم میں لے جائے کہ وہ سونا تو خوب رکھتی ہے گولڈ، مگر اس پہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، اس لیے وہ عورتیں زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ یہ چند باتیں بھی پھر کسی موقع پہ یاد دلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بیعت کرنے خواتین مرید ہونا چاہتی وہ بھی ہو سکتی ہیں۔